بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 114 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کے سورتوں کے دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ کی 4 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بات کو ایسے آگے بڑھایا ہے کہ سورہ الانعام میں اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو دعوت دی۔ سورہ الاعراف میں انہی لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عذاب کے لیے اللہ کی طرف سے ان کفار سے لڑ کر اللہ کی فوج بن کر حصہ اپنا ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان کو گویا کہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے وہ ویپنز بن جائیں، اس کے لیے وہ مدد فراہم کریں جس کے ذریعے سے اللہ یہ عذاب ان لوگوں پر مسلط کرے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اور سورہ التوبہ اس عذاب کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو افتتاحیہ ہے اس کو شامل نہیں کیا، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا بیان ہے، اور سورہ مبارکہ میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے جو اس بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مخالفین دشمن گروہوں کا ذکر کیا اور ان پر اپنے عذاب کو بیان فرمایا۔ پہلا گروہ مشرکین پر مشتمل تھا جن کے لیے پہلی 28 آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا انجام بیان کیا۔ یہ کوئی آیت نمبر 35 تک مضمون چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مضمون کو لیا اور ان کو جس طرح سے اللہ کی پکڑ سے دوچار ہونا ہوا اس کو بیان فرمایا۔ منافقین کا گروہ کیونکہ انکار کرنے والوں میں سب سے پیچیدہ گروہ تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن بہرحال اندر سے وہ انکار کرنے والے تھے۔ ان کو بیان کیا، اور ان کا بیان اس لیے بھی تفصیل اختیار کر گیا کہ منافقین کے ساتھ ہی کچھ کمزور مسلمان بھی تھے جو مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، مگر بہرحال ان کے ہاں بھی کمزوریاں تھیں اور ان کو منافقین سے الگ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم آج جو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے، یہ آیت نمبر 113 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کفار اور مشرکین پر نازل ہو گیا تو اب اہل ایمان کو اپنے آپ کو ان سے بالکل الگ کرنا اور وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں یہ صاف معلوم ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے ہاں ماضی میں کوئی کمزوری رہی ہے تو وہ اس سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان 3 افراد کا ذکر کیا کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ کن مارکا تھا کہ جس میں یہ اعلان ہو گیا تھا تمام مسلمان مرد کے جو سفر کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس جنگ میں کہ جس
کا بڑا امکان تھا، شریک ہونے کے لیے نکلیں گے۔ چنانچہ وہ مقام کے جو بہت دور تھا، وہ موسم کے جو بہت گرم تھا، اس تک نکلنے کے لیے وہی لوگ ہمت کر سکتے تھے جن کے اندر ایمان تھا۔ منافقین پیچھے رہ گئے اور مسلمان سب کے سب آگے بڑھے، لیکن ایسا ہوا کہ چند کمزور مسلمان بھی پیچھے رہے۔ ان کو منافقین سے الگ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں، معافی مانگیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مشرک ہیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کی قرابت داری کیوں نہ، ان کے رشتہ داری کیوں نہ، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یعنی انسان ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں دعا کرتا ہے، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مطلوب چیز ہے، انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے، اللہ کا واضح فیصلہ سامنے آ جائے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو معافی نہیں ملے گی، تو اب اس واضح بیان کے بعد اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف اللہ سے دعا کرے گا، جو ظاہر ہے کہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہمارے پاس کسی فرد کے بارے میں یہ واضح بیان نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اس لیے ہم اگر کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو مسلمان نہیں ہوا یا جس کے اعمال برے تھے دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم کا معافی مانگنا اپنے والد کے لیے نہیں تھا، الا عن موعدۃ، مگر اس وعدے کی وجہ سے، وعدہ ایاہ، جو انہوں نے کیا تھا ان سے۔ یعنی یہاں ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ناجائز ہے کہ جن کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں، وہ کافر تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے وہ دعا کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو واضح کیا کہ وہ اصل میں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جس کو پورا کرنے کے لیے وہ دعا کرتے رہے، اور اللہ نے ان کے اس وعدے کا پاس رکھا اور ان کو کچھ عرصے تک کے لیے وہ دعا کرنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی ان کے والد، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ ان کا یہ رویہ اپنے والد کے بارے میں، ان کی بردباری، ان کی نرمی کا ایک ثبوت ہے، اس کی ایک علامت ہے، اور وہ قابل تعریف تھی۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ان کی ہدایت کے بعد، جبکہ وہ ہدایت پالیں، وہ انہیں گمراہ کرے، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔
یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے اللہ ان سے کہہ رہا ہے، اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ ان سے تقاضا کر رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے گمراہ نہیں ہونے دیتا، پورا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو، یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کی ساری زندگی ایک امتحان ہے، موت تک یہ امتحان قائم باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تو نہیں ہے ایک مرتبہ انسان ایمان لے آئے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد، انسان کی گمراہی کے لیے انسان کو خود اپنا دشمن بننا پڑتا ہے، ورنہ اللہ تو ایسے لوگوں کے لیے آخری حد تک انتظام اور اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ جس سے بچنا ان کے لیے ضروری ہے، ان کے اس ایمان کی روشنی میں ضروری ہے کہ جو وہ لائے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مرتبہ ایمان لے آئے تو پھر آخر ان کو گمراہ ہونے کا موقع ہی کیوں ملا؟ یہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو اصل میں اہل ایمان کو موقع دیتا ہے کہ وہ آزمائشوں میں اور آگے پڑھ کر اپنے لیے اعلیٰ مقامات حاصل کریں، اپنے آپ کو پختہ ثابت کریں۔ اگر کوئی اتفاقی طور پر کسی تاثر کی وجہ سے ایمان لے آیا اور اس کے اندر وہ پختگی نہیں پیدا ہوئی کہ جو اللہ نے اس کو فراہم کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے تھے، امکانات دیے تھے، تو پھر یہ الگ بات ہے۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ یہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا کی ملکیت، بادشاہت جس کی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اس لیے اللہ کا جو حکم ہے اسی کو اختیار کرو، اسی کو بجا لاؤ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت رہنمائی ملتی ہے تو اس کو پورے خلوص کے ساتھ اختیار کرو۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نظر عنایت کی، اللہ پلٹا نبی کی طرف، بل مہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار کی طرف، الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، نبی کی پیروی کی، فی ساعت العسرہ، تنگی کے وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان پر نظر عنایت کی، پھر اس نے ان کو سنبھالا، انہیں سیدھا راستہ دکھایا، توبہ کی توفیق دی، اور اس نے ان کی توبہ قبول کی، ان پر نظر عنایت کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا۔ یعنی یہ گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اختتام پر اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشن تھا تو بہت کٹھن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو آزمائشیں آئیں وہ بڑی سخت آزمائشیں تھیں، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی پورے اترے۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کے بعد ان کو معاف کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان پر اپنی عنایت کی نظر کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں
کوئی غلطی ایسی نہیں تھی کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کی اپنی کسی کمزوری نعوذ باللہ یا کسی خواہش کی وجہ سے تھی، بلکہ یہ غلطیاں اصل میں اس زمن کی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ منافقین بالکل سامنے آ جائیں، ایکسپوز ہو جائیں، لیکن اللہ نے اپنا یہ پلان، یہ اسکیم پوری طرح سے شیئر نہیں کی، بیان نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض موقعوں پر ایسا کیا کہ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کو مزید موقع فراہم کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کی اور آپ کو ٹوکا، جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، عف اللہ عنکا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یعنی بعض لوگوں کو کہ جو آپ کے پاس بہانہ لے کر آئے کہ ہم تبوک کے سفر میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارا فلاں فلاں کام ہے، مشکل ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو آپ نے جیسے کہ آپ ہمیشہ نرم تھے، درگزر کرنے والے تھے، لوگوں کی آسانیاں دیکھنے ڈھونڈنے والے تھے، آپ نے ان کو اس کی اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پر ٹوکا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بات اللہ کے پلان کے مطابق نہیں ہے، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ اس پر اصلاح کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے بھی اس پورے مشن میں بہترین رویہ اختیار کیا، لیکن چونکہ وہ انسان تھے اس لیے اس میں ان سے بھی غلطیاں، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بعض اوقات بعض صحابہ کچھ اور لوگوں کے کہ جو مسلمان تھے ان کی غلطیوں پر انہوں نے ان کی گرفت کی، اور بڑی سخت گرفت کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے بارے میں بھی تبصرہ کیا اور ان کو ٹوکا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بیان گویا کہ اس پوری جماعت کے اس سارے مشن میں صحیح رویے کے لیے ایک سند، اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو ایک فیصلہ سنا دیا گیا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں سیدھا راستہ اختیار کیا، فی ساعت العسرہ، تنگی کے اس راستے میں، اس موقع پر جس موقع پر ان میں سے بعض لوگ، ظاہر ہے کہ سب ایک ہی طرح کے تو نہیں تھے، بعض لوگ جو صحابہ اکرام میں سب سے آگے بڑھ کر السابقون الاولون میں شامل ہونے والے تھے، ان سے ذرا پیچھے تھے، اور ان کے ہاں وہ کمزوریاں آئیں کہ جس میں بعض اوقات ان کا دل ٹیڑھا ہونے کے قریب ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو آزمائشیں سخت بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان سخت آزمائشوں میں بعض لوگوں کے لیے ان پر پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ انسانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، تو چنانچہ اس نے جب بعض مسلمانوں کے بارے میں یہ دیکھا کہ اب ان کے لیے مزید اس میں صبر کرنا، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا، تو اللہ نے ان کے لیے بھی آسانی فرما دی، ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف کیا، اور ان سے مزید کا تقاضا نہیں کیا۔ ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان پر نظر عنایت کی، اور ان سے جو غلطی ہوئی اس پر ان کی توبہ کو اس نے قبول فرمایا، فرمایا کہ انہ بہم رؤوف رحیم، وہ ان کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ نے مہربانی فرمائی، توبہ قبول کی ان 3 لوگوں کی بھی جو پیچھے رہ گئے، یعنی وہ کمزور مسلمان جو صاحب ایمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، منافقین پیچھے رہے،
لیکن یہ بھی انہی کی طرح پیچھے رہے، مگر ان کے دل میں ایمان تھا۔ فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کو اللہ نے معاف کیا، مگر اس سے پہلے یہ ہوا کہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی، بما رحبت، اس کی وسعت کے باوجود۔ یعنی ان لوگوں سے اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ قطع تعلق کر لیا جائے، ان کا سوشل بوائیکاٹ ہو گیا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات کرنی چھوڑ دی۔ حد یہ ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان سے کٹ گئے۔ جب یہ ہوا تو فرمایا کہ وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 50 دن کے لیے معاملہ ہوا کہ ان کو کفار اور منافقین کے گروہ سے نکل کر اہل ایمان کے گروہ میں آنا تھا، اور اپنی سچائی کو اپنے رویے سے ثابت کرنا تھا، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا اس وجہ سے کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ ان کو حکم تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ جائیں تبوک کے مقام پر، لیکن وہ کسی دنیاوی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ان کو یہ سزا ملی کہ وہ بالکل کاٹ دیے گئے، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور قرآن مجید نے کہا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ زمین وسیع تھی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جان، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، خود وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی ان کے پاس کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ اہل ایمان تھے، اس لیے انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، منافقوں کی طرح انہوں نے کفار کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں کی کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ وہ کیوں مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں سوائے خود اس کے پاس۔ یعنی اگرچہ کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی تھی، بہت زیادہ مشکل میں تھے، بیزاری، تنگی اور ڈپریشن اس کا شکار تھے، مگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس ساری صورتحال میں ان کے پاس اگر کہیں جانے کی، بھاگنے کی جگہ ہے تو وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہ، تو اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انسان توبہ کرتا ہے، یہ توبہ انسان خود نہیں کرتا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے اندر ندامت کا احساس پاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ خود سے نہیں کرتا، اللہ بندے کی طرف پلٹتا ہے، بندہ پھر توبہ کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ غلط ہے اور وہ اس پر شرمندہ ہے، یہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
یہ اللہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے۔ تو ان کا جو سوشل بوائکاٹ ہوا، جس طرح سے ان پر زمین تنگ کر دی گئی، اور اس کے بعد ان کا یہ رویہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر التجا نہیں کی کہ ہمیں اس مصیبت سے بچاؤ، تو اللہ نے ان کے اس رویے کو پسند فرمایا، اور اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی، اور انہوں نے یہ توفیق دی کہ وہ توبہ کریں، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ ان کی طرف پلٹا، اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی کہ وہ توبہ کرے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مشرکین، اہل کتاب، منافقین، اہل ایمان، السابقون الاولون، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ لوگ کہ جو والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی پیروی کرنے والے لوگ، ان کا انجام بیان کیا، اور پھر کمزور مسلمانوں کا انجام بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا بیان یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے بعد جیسے حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کا انجام ملے گا، دنیا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لوگوں کو یہ انجام دکھا دیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو سب سے آگے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پائیں گے، کچھ لوگ ان سے پیچھے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن بہرحال ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی، وہ سزا پا کے ان لوگوں کی طرح پھر مستحق بنیں گے کہ وہ پاکیزہ ہو گئے ہیں اور وہ جنت میں جائیں۔ منافقین جہنم میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو کفار تھے، چاہے مشرک ہوں چاہے اہل کتاب میں سے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ سو گویا کہ آخرت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت برپا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا اور یہ بتا دیا کہ یہی ہوگا کہ جو قیامت کے روز ہوگا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قیامت کا ایک نقشہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 113 سے سورہ توبہ کی آج اپنا سبق شروع کیا تھا۔ اب شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہونے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر
رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر بھی رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا سے خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔